جو افضل ترین صحابہ ہیں وہ ہیں کہ جو ابتدائی طور پر اسلام لائے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہیں۔ آپ 7ویں یا 8ویں نمبر پر مسلمان ہونے والے شخص ہیں۔ آپ کی والدہ اور آپ کے والد دونوں ابتدائی اسلام لائے ابتدا میں، اور اسلام کی پہلی شہیدہ آپ کی والدہ ہیں، اور اسلام کے پہلے شہید آپ کی والدہ جی بڑی دردناک شہادت آپ کی والدہ کی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ ڈسکس کیا کرتے تھے کہ اسلام کے لیے زیادہ ماریں بلال نے کھائی ہیں یا زیادہ ماریں عمار نے کھائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہوتی تھی کہ بلال نے بھی بڑی ماریں کھائی ہیں لیکن عمار نے زیادہ ماریں کھائی۔ ان کو جلایا گیا، ان کے تپتے ہوئے پتھروں پر لٹایا گیا، ان کے پورے جسم پہ زخم کے اور جلن کے نشان تھے۔ اور جس پر اللہ کے رسول ایک دفعہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر کو کوئلوں پر جلایا جا رہا ہے اور آپ کی چربی پگھل پگھل کر ان کوئلوں کو بجھا رہی ہے۔ تو حضور نے دیکھ کے فرمایا اصبروا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کی اولاد صبر کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہوا۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا۔ ایک دن پھر حضور کو پتہ چلا کہ میرے عمار کو جو ہے نا وہ پھر ستایا جا رہا ہے، پھر حال پوچھنے چلے گئے۔ تو اس دن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے حضرت عمار کے، اور عرض کی یا رسول اللہ کفار نے میری ہڈیاں تک جلا دی۔ تو اللہ کے نبی سید عالم نے آگ کو حکم دیا اور دعا فرمائی یا اللہ آگ کو اس کے لیے ٹھنڈا فرما۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے آگ سے فرمایا کہ اے آگ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ پر ٹھنڈی ہو گئی تھی اس طرح میرے پیارے عمار پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ نے ان کو جلانا چھوڑ دیا۔ حضرت عمار بن یاسر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ان صحابہ میں سے جن کی شان میں ڈائریکٹ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی۔ آپ کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا ایمان ان کے دلوں تک محدود ہوتا ہے۔ عمار میرا وہ صحابی ہے کہ اس کا ایمان اس کی ہڈیوں اور ریشوں تک اور پھر اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان وہ آیت بھی ان کے لیے اتری۔ اور پھر جب آپ نے وہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ اب میرا تو پورا بدن جو ہے نا وہ جل گیا ہے، اس پر بھی آیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑے گا جب تک کہ وہ تمہیں آزما نہ لے۔ تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے بدر میں حصہ لیا۔ اچھا یہ ذو ہجرتین ہیں، 2 ہجرتیں کی، حبشے کی طرف ہجرت ہوئی تو ان کے سردار حضرت عمار بن یاسر تھے، اور پھر مدینہ طیبہ میں ہجرت ہوئی، وہاں بھی مہاجر ہیں، بدر میں حضور کے ساتھی ہیں، آپ خندق میں حضور کے ساتھی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل کمالات ہیں۔ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جتنا بڑا یہ صحابی ہے اتنا زیادہ ان کا ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ مولا علی کا جرنیل تھا۔ میں تو سچی بات کروں، میں بات یہ گلہ ہے۔ آخر سوال یہ ہمیں یہ نہیں ہے جس صحابی کے نام پہ آپ مسجدیں نام رکھیں، بلکہ ہم تو عام چودھریوں ملکوں کے نام پر مسجدیں بھائی ان کی اولاد نام رکھ دیتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمار اتنا بڑا بندہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 4 اربعۃ من الصحابی ان الجنۃ لتشتاق الی اربعۃ من الصحابی، اور کئی الفاظ سے یہ حدیث موجود ہے، اور اس کو محدثین نے صحیح اور بعض نے حسن قرار دیا۔ انہوں نے فرمایا جنت میرے 4 صحابہ کی، میرے صحابہ میں سے 4 ایسے ان کی دیدار کی مشتاق ہے۔ ان میں سے فرمایا ایک مقداد ہے، ایک سلمان ہے، ایک عمار ہے اور ایک علی ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت سلمان کی جگہ حضرت ابو ذر کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں حضرت ابو ذر کی جگہ حضرت مقداد کا ذکر ہے۔ تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جنت جن کے دیدار کی مشتاق ہے۔ اور پھر حضور زندگی میں آپ کو شہادت کی خبر دے کر گئے، اور آپ نے فرمایا کہ عمار جب آپ مسجد نبوی تشریف اپنا تعمیر ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اینٹیں اٹھا رہے تھے، تو حضرت عمار بن یاسر 2 یہ اینٹ سے مراد یہ والے ہیں، بڑے بڑے بلاک تھے مٹی کے بنے ہوئے، تو آپ اٹھا کے جا رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا عمار یہ کیا کر رہے ہو، 2 کیوں اٹھا رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ کی طرف سے۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْحَكَ يَا عَمَّارُ سَتَقْتُلُكَ فِئَةَ الْبَاغِيَةِ، تجھے تو بعد میں شہید ہوگا، بعد میں تجھے جو ہے نا قتل کیا جائے گا۔ اب
यहाँ देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि ये कैसे, इनकी शहादत कैसे होती। बाद में कितने अरसे बाद 37 हिजरी में आपका इंतकाल और विसाल मुबारक हुआ और पहली हिजरी में मस्जिद नबी की तामीर हो रही है। 37 साल बाद आने वाले वाक़यात को रसूल खुदा निगाह नबूवत से देखकर बयान फरमा रहे। तो अर्ज करने का ये मतलब है डॉक्टर साहब कि जरूरत इस अमर की है कि ये जो भी हुजूर के प्यारे हमें उनका जिक्र भी करना चाहिए और उनका तारुफ उम्मत को करवाना चाहिए और उम्मत को बताना चाहिए कौन कौन लोग हैं भाई जिनकी वजह से आज हम मुसलमान हैं और जिनकी वजह से इस्लाम को अल्लाह ताला ने इतना उरूज और क़ुव्वत अता फरमाई है। और यही हज़रत अम्मार बिन यासिर हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ज्यादती की गई है बिलखुसूस उन लोगों के साथ तारीखी हवाले से कि जो आले बैत तार के कुर्ब में थे। हजरत जायजा ग़िफ़ारी हजरत मौला अली के साथी रसूलुल्लाह के साथी हैं। डॉक्टर साहब अफसोस का मकाम ये, इस सहाबी के बारे में किताबों में इतनी नेगेटिव चीजें लिखी गई हैं कि एक बंदा कानों को हाथ लगाता है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अदीस अल-बलवी, इसी तरह मालिक बिन नुवैरा, इसी तरह सुलेमान बिन सुरत, ये सहाबा किराम हैं। मोहम्मद बिन अबी बकर ये सहाबी रसूल हैं। आखिर क्या सहाबी लफ्ज जो बोलते हैं वो दो चार के लिए ही होता है। लिहाजा यहाँ भी ये सोचना चाहिए उलमाए किराम को कि ये जो इतने बड़े बड़े सहाबे किराम हैं, आखिर इनका जिक्र करने से ज़ुबाने गंग क्यों है आपकी? वजह क्या है? इसलिए कि ये मौला अली के लश्कर में थे, मौला अली के जर्नेल थे। और डॉक्टर साहब आखिरी बात, इनका जब वक्त शहादत आया तो आपने खड़े होकर आपने फरमाया, मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है, मैं ये तारीखी वाक़यात नहीं बयान करेंगे, जो कुछ मैंने बयान किए हदीस की किताबों से बयान किए। तो आप 93 बरस की उम्र है और आपको हुजूर ने फरमाया था आखिरी ग़िज़ा तेरी दूध होगी। तो आपने खेमे के अंदर दूध नोश फरमाया, बाहर निकले तो आपने फरमाया मेरे रसूल ने मुझे फरमाया था कि मेरी आखिरी ग़िज़ा दूध होगी, मेरा वक्त शहादत आन पहुंचा है। आप मैदान में गए और आपने उस वक्त फरमाया था, आपने फरमाया अगर ए लोगों तुम मुझे मकाम हिज्र की खजूरों के साथ मेरी लाश को लटका दो तो फिर भी मेरी यही आवाज और सदा होगी, इन्नल मुस्लिहुना अलल हक, मेरे आका मौला अली हक पर है। तो ये सदाए वो हक है जिसकी वजह क्या है? 7वां मुसलमान है। कुरान की आयतें जिसके बारे में नाज़िल हुई, रसूलुल्लाह की सैकड़ों हदीसें जिसकी शान में, फिर ऐसे सहाबी के बारे में उम्मत बेखबर क्यों है?